انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں، بتانے رنگوں بو میں الجھانے والوں، تو کون میں کون پر لڑوانے والوں، مروانے والوں، میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والوں، میرٹ کا قتل کرنے والوں۔ السلام علیکم۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی بیٹی نے آج باپ کے سامنے تاریخ رقم کر دی۔ آرمی چیف صاحب، جس شخص کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے یہ تو 17 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے۔ 8 فروری کو قوم نے ووٹ عمران خان کو دیا، حکومت چوروں کی کیسے بنی؟ ابو جان، آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں، اگر انصاف نہیں دے سکتے تو استعفیٰ دے دو۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ قسم اٹھاؤ کہ الیکشن جیت کر آئے ہو۔ قوم کی بیٹی کی تقریر سن کر آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف حیران رہ گئے۔ آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات بھی کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمین کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار۔ انسانیت کو بھاری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں، بتانے رنگوں بو میں الجھانے والوں، تو کون میں کون پر لڑوانے والوں، مروانے والوں، میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والوں، میرٹ کا قتل کرنے والوں، قائد اعظم اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خوابوں کی خوفناک تعبیر کرنے والوں، خدا کے لہجے میں بات کرنے والوں، میں پوچھتی ہوں اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ صدر علی وقار، میں نمرودان وقت کو کہتی ہوں، آؤ میں تمہیں ایک قائد اعظم کا پاکستان دکھاؤں، آؤ تمہیں میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا پاکستان دکھاؤں۔ جب قائد اعظم 1947 میں یہ فرما گئے کہ تمہیں ایک دن اپنی دفاعی طاقت پر ناز ہوگا، تو ہاں، ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں، ہم ایم عالم سرفراز احمد اور شیر خان ہیں، اور ہم ہی وہ 129 سرفروش ہیں جو برف کے پہاڑوں تلے اپنی جان نچھاور کر بیٹھے۔ علی وقار، یہ تو قائد اعظم کا پاکستان تھا، اب جانیے کیا یہ بھی قائد اعظم کا پاکستان ہے، جہاں پہ چائے کی پتی میں رنگ بنا کر بیچنے والا چائے فروش، خالص دودھ کی آواز لگا کر پانی پاؤڈر ملا کے دینے والا گوالا، گوشت کے پیسے وصول کر کے ہڈیاں تول کے دینے والا قصاب، قلم بیچ کر پیسے کمانے والا صحافی، سبھی میرے ملک کو بدتر سے بدتر بناتے جا رہے ہیں۔ مگر یہ قصور ان کا نہیں، یہ قصور صرف ان کا نہیں، بلکہ قصور تو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پچھلے 73 سال سے نہ صرف میرے ملکی عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا، بلکہ بدعنوانی اور بدنظمی جیسی لا علاج بیماریوں سے دوچار بھی کیا۔ علی وقار، یہ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ آج میرا ملک بدعنوان ترین ممالک کی فہرست میں ہے۔ اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل نظر میں بہت حقیر ہو تم، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔ صدر علی وقار، جب میں نے اقبال کا تصور ان جوان شہینوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا یہ جوان ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے لاچاروں مجبور چوکوں اور چراہوں میں خودکشی کی بھیڑ چڑھنے کو تھے۔ علی وقار، یہ اقبال کا ملک تو عزتوں کا محافظ ہوا کرتا تھا، مگر میں آج اس زینب کو کہاں چھپاؤں؟ میں آج 8 سالہ، 5 سالہ اور 3 سالہ کیسے بیان کروں؟ افسوس، مجھے اقبال سے منہ چھپانا پڑتا ہے۔ صدر علی وقار، اقبال نے تو خود ہی نہ بیچنے کا درس دیا تھا، غریبی میں نام پیدا کرنے کا درس دیا تھا، مگر آج یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے۔ آج جہاں پہ پیسے کے لیے عزتوں کا سودا کر دیا جاتا ہے، آج جہاں پہ انصاف کرنے والا خود کسی کے حکم کا پابند ہوتا ہے، بولنے والا اپنے الفاظ کا وارث نہیں ہوتا، لکھنے والا ایک ایک حرف کی قیمت وصول کر رہا ہوتا ہے، تو علی وقار، میں آپ سے اس زبان میں بیٹھے ہر شخص سے یہ پوچھتی ہوں
کیا یہ جناح کا پاکستان ہے؟ کیا یہ اقبال کا پاکستان ہے؟ اور اگر وہاب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ صرف یہی نہیں، آج تو ناکوں سے گزرتے ہوئے حفاظت سے زیادہ لٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آج میرے ملک میں ہسپتالوں میں پڑے بے سہارا، غربت کی چکی میں پستے ہوئے مریض ڈاکٹروں کے غلط رویوں کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار بیٹھتے ہیں۔ آج میرے ملک میں مظلوم کو انصاف اس کی موت کے بعد ملتا ہے۔ تو میں پوچھتی ہوں، اگر وہاب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے؟ صرف یہی نہیں، اور جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے مٹا دیا۔ جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے مٹا دیا۔ جو گرا کے سینہ سب سے پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے۔ جی ہاں، تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ تعلیم ہی ہے جس کی اہمیت سے کون واقف نہیں، اور یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے۔ جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، اور یہی تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارے ملک کے بچوں کا بنیادی حق ہے۔ جناب اسپیکر، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نو یور رائٹس کے نام سے ایک کتاب پبلش کی ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن بچوں کا پیدائش کے ساتھ ہی ان کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے، اور ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 25A کے تحت ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم دی جائے گی۔ مگر اس کے باوجود فگرز کے مطابق بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس بارے میں حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ تعلیم کی بدولت ہی بہت سے لوگوں نے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ انہوں نے اپنے ملک و ملت کا بھی نام روشن کیا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان اور غازی البرونی بنتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزیک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان محمد علی جناح بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار، قلمکار اور فنکار بنتے ہیں تو پھر سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود کی صورت میں امن کا پیغام دے کر جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو پاکستان کے بچے ہیں یہ حکمرانوں کی نااہلی سے ان پڑھ رہ جاتے ہیں یا ان کی کوئی اپنی بھی غلطی ہوتی ہے؟ کیا سرکاری سکول پرائیویٹ سکول سے بہتر ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ۔ علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سے یارا ہو گہوارا ہو انجام و نمو، علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، کعبہ و قوسین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم طالب کو طلبتے ہی صلا دیتا ہے، اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ جناب اسپیکر، قائد کے پاکستان کا مقصد صرف ایک خطہ ارض کا نہیں
نہیں بلکہ اس خطے میں بسنے والے تمام افراد کے لیے ایک آزاد مملکت کا حصول تھا، چاہے ان کا تعلق کسی بھی صوبے، نسل، مذہب یا سن سے ہو۔ قائد کے پاکستان کا مقصد اس خطہ ارض کے لوگوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنا تھا، جہاں مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کو زندہ رکھ سکیں اور جہاں اسلامی تشخص کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور قائد کے پاکستان کا مقصد تبھی پورا ہو سکے گا جب پاکستان کا ہر بچہ پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، اور ایسا تبھی ممکن ہوگا جب اس کو اس کا بنیادی حق دیا جائے گا۔ تعلیم کی بدولت ہی ہر بچے کو یہ پتا چل سکے گا کہ اس کی کوئی منزل ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی مقصد حیات ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتی ہوں کہ اے میرے اللہ، ہمارے ملک کے بچوں کے دلوں میں بھی ایسا ہی نصب العین اور ایسا ہی مقصد حیات کا جذبہ ڈال دے کہ ہر بچہ ہماری ملت کے مقدر کا ستارہ بن جائے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ بازار سے خریداری کرنے جاتا ہوں تو مجھے وہاں اپنی ہی عمر کے بچے یا مجھ سے کچھ چھوٹے یا مجھ سے کچھ بڑے بچے نظر آتے ہیں۔ کوئی بچہ غبارے بیچ رہا ہے تو کوئی جوتے پالش کر رہا ہے، کوئی کسی مکینک کے ساتھ کام کر رہا ہے تو کوئی کسی ہوٹل میں بیرا بنا ہوا ہے۔ دکھ تو تب ہوتا ہے جب میں کسی بچے کو کاپیاں، پینسلیں اور یہاں تک کہ کھلونے بیچتے دیکھتا ہوں۔ سچ پوچھئے تو خوشبو بھی چبھنے لگی مجھے، دیکھا جو میں نے پھول کو کچھ پھول بیچتے۔ جناب اسپیکر، یہ بچے اکثر چھوٹے کے نام سے بلائے جاتے ہیں، مگر یہ چھوٹے نہیں، اپنے اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں۔ جس عمر میں انہیں اسکول اور کھیلوں کے میدان میں ہونا چاہیے، اس عمر میں یہ مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ بچپن تو ان کے لیے ایک خواب ہے۔ افلاس کی بستی میں جا کر تو ذرا دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس پورے ملک پاکستان کا نمائندہ ہے۔ اگر میں ان سب سے سوال کروں کہ کیا آپ بچوں کی مزدوری کے حق میں ہیں، تو ہر شخص بچوں کی مزدوری کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی ہزاروں نہیں لاکھوں بچے ہمیں مختلف صورتوں میں مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ دل خون کی آنسو ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی ہم کیوں ان بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں اور قلم نہیں پکڑا سکے۔ میں ایک بچہ ہوں اور ان بچوں کے لیے فکر مند ہوں۔ آپ سب ہمارے بڑے ہیں، یقیناً آپ بھی فکر مند ہوں گے۔ اس مسئلے کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس ایوان کی۔ جناب اسپیکر، مزدوری کے بوجھ تلے دبے ان بچوں کی ذہنی، اخلاقی اور جسمانی نشوونما بھی نہیں ہو پاتی۔ تعلیم سے ان کو کوسوں دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ بچے اپنے مستقبل سے بے خبر بس اپنے خاندان کی کفالت میں مگن رہتے ہیں۔ مفلسی حصہ لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز جو بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی۔ ناظرین کرام، آپ نے قوم کے مستقبل یعنی کہ بچوں کی تقریر سنی۔ ایسی زبردست اور مثال قائم کرنے والی تقریر تھی، اور بچوں نے زیادہ طور پر اپنی تعلیم کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ بچے ہوٹل پر کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خواب ادھورے لے کر ماں باپ کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں۔ آج حکومت جو ہے وہ تعلیم کے نام پر بنتی ہے، لوگوں کو جھوٹے وعدے لارے لگاتی ہے،
تو حکومت کو چاہیے کہ ہم بچوں کا مستقبل بنائیں. اگر بچوں کا مستقبل بنے گا تو ملک کا مستقبل روشن ہوگا, کیونکہ یہی بچے کل کو اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے. کوئی وزیر اعظم بنے گا تو کوئی ملک کا وزیر بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا تو کوئی انجینئر بنے گا, کیونکہ بچے قوم کا سرمایہ ہیں. جس ملک میں تعلیم نہیں ہوتی وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. ہم روڈوں پر سڑکوں پر پیسے لگاتے ہیں مگر بچوں کے مستقبل پر پیسے نہیں لگاتے. آج بھی سرکاری اسکولوں پر ٹیچر نہیں آتے, آج بھی سرکاری اسکولوں پہ لیٹ نہیں ہے, آج بھی سرکاری اسکولوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. وہاں پر بچے جاتے ہیں, کھیل کود کر گھر واپس آ جاتے ہیں. لوگ پاکستان میں پرائیویٹ اسکول کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں تعلیم ہوتی ہے. پرائیویٹ اسکول میں وہ کیونکہ فیس زیادہ ہوتی ہے, غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. جب ملک میں روزگار نہیں ہوگا, ایک کمانے والا ہوگا تو 10 کھانے والے ہوں گے, تو وہ کیسے ملک چلے گا. ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان میں مہنگائی پر کنٹرول کریں. پٹرول کی قیمتیں آسمان پہ چل گئی. ہمارے سیاستدانوں کو ایک ہی چیز یاد ہے, وہ ہے سیاسی انتقام. اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہے, اپنے مخالف کو سزا دیوانی ہے, مگر کل کو ان کی بھی باری آئے گی. اگر عمران خان نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہے تو آپ لوگ تو نہ کریں نا کام. ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں, جو کہ غلط ہے. ہاں, اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اپنے اداروں کو اتنا مضبوط کریں اور ان کو غیر سیاسی کریں اور وہ احتساب کر سکیں. دعائے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ مقام دے جس کا خواب قائد اعظم علی جناح نے دیکھا, علامہ اقبال نے دیکھا تھا. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.